آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس، چین، پاکستان ان ایکشن، سینکڑوں جہاز سمندر میں آ گئے۔ امریکی اتحادی بھارت بھی ہائی الرٹ، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد اب عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ روس، چین اور پاکستان ایکشن میں آ چکے ہیں۔ تینوں کی بحریہ ایکشن میں آ چکی ہے۔ سینکڑوں جہاز سمندر میں آ چکے ہیں۔ امریکی اتحادی بھارت بھی ہائی الرٹ ہے، بھارت پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ چین کا دھماکہ خیز اعلان، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے جنوبی بحیرہ چین ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز کا تعاقب کیا، اسے متنازع پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس علاقے میں یہ کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جنوبی کمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز USS بینفولڈ چین کی سمندری حدود میں ان کے الفاظ میں غیر قانونی طور پر بنا اجازت داخل ہوا اور چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے فوری طور پر اس کا پتہ لگایا، اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اس کے سنگین اور غیر متوقع نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ بین فولڈ کے علاقے سے بھگا دیا گیا۔ اس نے کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد رانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی 7ویں بیڑے کی ترجمان مارک لنگ فورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن کے بارے میں چین کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے۔ بین فولڈ نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق آزاد جہاز رانی کے اصول پر کار بند ہوتے ہوئے بین الاقوامی پانیوں پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی فلیش پوائنٹ میں سے ایک ہے اور ایسے فلیش پوائنٹ خطرناک حد تک آگے پھیل سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چین خطرناک جنگ شروع کر سکتا ہے ایک بار پھر، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ جنگ مزید بڑھے، لیکن امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ جان بوجھ کر چین سے پنگے لے رہا ہے۔ امریکی بحریہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ایک کی پرواز اور جہاز رانی کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ یہی اس ہفتے USS بینفولڈ نے کیا ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بیجنگ ساؤتھ چائنا سی کے وسیع علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں وہ سمندری علاقے اور جزائر بھی شامل ہیں جس پر تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن بھی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک اسٹریٹجک آبی بندرگاہ جس کے ذریعے سالانہ خربوں ڈالر کی جدارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ فلپائن، ویتنام، ملائیشیا، برونائی سب سمندر میں اوور لیپنگ دعوے کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اس کے ذریعے بحری جہاز بھیجتا ہے تاکہ بین الاقوامی پانیوں میں چلنے کی آزادی کو یقینی بنایا سکے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ملیز جمعرات کو پارسل جزائر کے ارد گرد کے پانیوں میں داخل ہوا، جس میں ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمان تیان جونلی نے کہا ہے کہ PLA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا، اسے نکل جانے کے لیے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی در اندازی کی، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے موقف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PRC کا بیان غلط ہے۔ US انڈو پیسفک کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا ہے، اسے نکالا نہیں گیا۔ امریکہ جہاں بین الاقوامی قانون اجازت ہے وہاں پرواز داری جہاز اور کام جاری رکھے گا۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے تھے، جن میں سے کچھ فوجی سہولیات اور رن وے بھی شامل ہیں۔ علاقائی ممالک نے چینی جہازوں پر اپنی ماہی گیری کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے نزدیک امریکی فضائیہ کا نگراں طیارہ اور چینی فوجی طیارہ غیر محفوظ طور پر سامنے آ گیا ہے۔
तर्जमान अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक चीन के इलाका जेट ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के इख्तियार को रोकने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर जरहाना कार्रवाई की थी। अमेरिका की बहरुल कमान ने एक बयान में कहा है कि अवामी जमहूरिया चीन के एक J-16 इलाका पायलट ने 20 मई और 23 को अमेरिकी फ्लैग पर हमला करने का फैसला किया था। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक चीनी पायलट ने बराह रास्त RC-135 की नाक के सामने परवाज़ की, जिसकी वजह से अमेरिकी प्यारे को गैर मखसूस अंदाज में करना पड़ा। बयान में कहा गया है कि RC-135 बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में बहरे जनूबी चीन के ऊपर महफूज और मामूल की कार्रवाइयाँ कर रहा था। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान हालिया महीनों में कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। चीन बार बार अमेरिका के मुतालबे को मुस्तरद करता चला आ रहा है कि तरह वाक़ई हफ्ते के आखिर में सामने आया जब अमेरिकी महकमा दिफा के सरबराह लॉयड ऑस्टिन की सिंगापुर में आइंदा होने वाली मुलाकात के मौके पर अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ कहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आज़ाद और खुले हिंदो बैनुल-अक़वामी के इलाके और दिफा के लिए काम करता रहेगा। इंडोनेशिया में अपने दौरे के मौके पर ब्लिंकन ने कहा है कि खतरे का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी ताकत दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर काम करना। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि आवाम और ममालिक को अपने मुस्तक़बिल आज़ादी फैसले का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे अमल को अख्तियार कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे तमाम इत्तेहादी शराकतकार एक दूसरे के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर सकें। इसमें सफारतकारी, अस्करी और इंटेलिजेंस जैसे शोबे शामिल हैं। ब्लिंकन ने जरूरी वगैरह चीन में अफगाना और जहाज़रानी मिस्र में अमेरिकी अज़म को दोहराया। कहा है कि इस इलाके में चीन के इक़दाम ने $3 ट्रिलियन सालाना की जारी तस्वीर खतरे में डाल दिया है। वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा है कि बीजिंग के जरहाना अज़ाइम की वजह से शुमाल मशरक़ी एशिया के जनूब मशरक़ी एशिया और मैकांग दरिया से लेकर बहरुल-काहिल के जज़ायर तक सभी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चीन इस खुले समंदर को अपना इलाका समझता है और इससे ज़्यादादारी है। वो अपने सरकारी मिल्कियत वाली कंपनियों को मराहत दे रहा है। इन मुल्कों की बरामदा समझौतों को ख़त्म करवा रहा है जिनकी पॉलिसियों से वो इख्तिलाफ रखता है। ब्लिंकन ने कहा है कि चीन इतला और ज़ाब्ते के गैर कानूनी तौर पर यहाँ लड़ाई को फ़रोग़ दे रहा है। इलाके के सभी मुल्क चाहते हैं कि ये सूरत हाल तब्दील और हम यही चाहते हैं। चीन इस वक्त ब्रुनाई, मलेशिया और फिलिपाइन जाती मुसाफत कर रहा है। ताइवान वियतनाम से समुद्री इलाके में झगड़ा है जो तेल के वसाइल से माला माल है। ये इलाका हांगकांग से यूरेनियम तक फैला हुआ है। पिछले माह चीन ने वादा किया था कि जो भी मेरा चीन का ज़बरदस्त तर्क कर देगा, मगर माहिरीन का कहना है कि यह वादा बहुत ताख़ीर से किया गया क्योंकि चीन कई बरसों से इस इलाके की अहम आबी बंदरगाहों पर कब्जा जमा चुका है और जनूबी एशिया के छोटे दावेदारों को चीन में अब बहुत देर हो चुकी है।